بخاری شریف کی روایت میں آپ نے وہ مشہور واقعہ پر ہماری اردو کی کتابوں میں بھی اکثر و بیشتر اس کو ذکر کیا جاتا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ بارش سے بچنے کے لیے کسی غار کے اندر گئے. پرانی امتوں کا واقعہ ہے. اور اب جب غار کے اندر گئے تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایسا ایک پتھر آیا کہ جس سے غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ تینوں مل کے زور لگائیں کہ کسی طرح ہم اس غار کو ہٹائیں تاکہ ہم باہر نکل سکیں، لیکن غار اتنا وزنی تھا، وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی بھی اس کو ہلا نہ سکا. اب کبھی یہ سوچیں کہ ہم ان کی جگہ پہ ہوں. اللہ تو انسان کو اسی وقت یاد آتا ہے نا. کیسے خدا تب یاد آتا ہے جب بندہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا مرض کا مارا ہو. اس کو درد ہو کسی چیز کا، کو غرض ہو یا مرض ہو، تبھی انسان کو اللہ یاد آتا ہے. حالانکہ سبق ہمیں یہ ہے کہ مومن کی خوشی اور غمی ساری اللہ کے حکموں کے مطابق ہے. مومن کی خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، مومن کی غمی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. اب وہ اندر جب غار کے اندر تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو نیک عمل ہم نے کیے ہیں ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، شاید اللہ کی طرف سے کچھ اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے. لیکن وہ عمل جو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی، نیت کیا ہوتی ہے. اب سب سے پہلے شخص نے کہا کہ یا اللہ میں مزدور آدمی ہوں، تو جانتا ہے محنت مشقت کرتا ہوں، کھیتی باڑی ہے، میرے جانور ہیں، میرا سارا دن وہاں گزر جاتا ہے. حتیٰ کہ رات کو جب میں گھر آتا ہوں، جو جانوروں سے جو میں نے دودھ نکالا ہوا ہوتا ہے میں سب سے پہلے آ کے اپنے والدین کو دیتا ہوں، بیوی بچوں کو میں بعد میں دیتا ہوں. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یا اللہ میں اپنے اس محنت اور مشقت اور مزدوری کھیتی باڑی کر کے گھر دودھ لے کے آیا تو میرے ہاتھ میں وہ دودھ کا مٹکا تھا. میں نے دیکھا کہ میری والدہ سو گئی اور میں نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ میں اپنی والدہ کو اٹھاؤں اور اپنی والدہ کو وہ دودھ پلاؤں. حتیٰ کہ ایک جگہ میری بیوی بھی جو ہے وہ بھوکی بیٹھی ہے اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک میری والدہ نہیں پیے گی میرے بچے اسی طرح روتے رہیں گے. اس لیے کہ اللہ یہ ہر امت میں، یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں، یہ ہر امت میں ماں باپ کا مقام اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ ماں باپ کیا ہیں. باقی دنیا کے سارے رشتے جو ہیں وہ دکھاوے کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رشتہ ماں باپ کا ایسا ہے کہ اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے. باقی دنیا کے سارے رشتے آپ کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ حسد کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ حسد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کا رشتہ ایسا، یہ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی حسد نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑا رشتہ ہے، کاش کبھی ہم سمجھیں اس کو. نوجوان کبھی بیٹھ کے کاش اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہے. تو اللہ یہ میں نے عمل جو کیا تھا صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا تھا کہ تیرا حکم ہے کہ ماں باپ کا حکم، ماں باپ کی فرما برداری، حسن سلوک، یہ انسان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتا ہے. صرف تیرے اسی حکم کو مانتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی اولاد کی پرواہ بھی نہیں کی، میں نے صرف اور صرف اپنی ماں کی پرواہ کی. اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے ہمیں نکال دے. تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلا، تھوڑا سا، یہ نہیں کہ یہاں تک اپنے آپ کو باہر نکال سکتے تھے. دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے
ایک مزدور کو اپنے گھر میں بلایا ہوا تھا، کوئی کام اس سے کرانا تھا. مزدور کسی جلدی میں تھا، جو مزدوری میں نے اس کو دینی تھی میں اس کو دے نہیں سکا. وہ پیسے جو اجرت میں نے اس کو دینی تھی وہ میرے پاس رہ گئے. حتیٰ کہ ایک وقت آیا مجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑی، میں نے اس پیسے کو انویسٹ کیا. وہ پیسہ بڑھتا بڑھتا بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مجھے حد سے زیادہ جو ہے برکت دی، مالا مال ہوا. کچھ عرصہ گزرا، وہ مزدور واپس میرے پاس اپنی مزدوری لینے آیا کہ میں تیرے پاس کام کر کے آیا تھا، تو نے مجھے مزدوری دی نہیں تھی، میں جلدی میں تھا، لہٰذا اب مجھے میری مزدوری دے دے. تو یا اللہ میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ جتنا ریوڑ دیکھ رہا ہے، یہ جتنی برکتیں تو دیکھ رہا ہے، یہ ساری کی ساری تیری ہیں، ساری لے جا. اس لیے کہ اسی پیسے سے میں نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی. اب اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ مذاق نہ کر. اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ جتنا کا جتنا ہے یہ سارا تیرا ہے. تو چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں نے سارا لے لیا. اللہ یہ عمل اگر تیرے لیے تھا تو یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. روایت میں آتا ہے پتھر پھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا. اب تھوڑا سا سوچیں، میرے اور آپ کے ماتحت کتنے لوگ ہیں؟ میرے اور آپ کے ماتحت کتنے لوگ ہیں؟ لیکن حقوق دونوں طرف برابر ہونے چاہیے. جو بڑا آپ کا حاکم ہے، جو آپ کا باس ہے، وہ بھی آپ کے یہ حقوق کو سمجھے اور آپ بھی اپنے باس کے حقوق کو سمجھیں. یہ نہیں کہ ہم بس ایک حدیث یہ ہر بندے نے یاد کی ہوتی ہے کہ جی مزدور کی مزدوری جو ہے اس کے پسینے دینے سے خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے. لیکن میں نے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ کہا، ہمارے بزرگان دین بھی کہتے تھے کہ بھائی کبھی مزدور سے بھی کہو کہ تو نے پسینہ نکالا بھی ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ میں بھی اپنے باس کے کام کے اندر جو ہے وہ سارا ہیر پھیر کروں اور مہینے کے بعد جو ہے وہ میں بھی یہ حدیث لے کے اس کے سامنے آ جاؤں. یہ دونوں حقوق ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اس کو بھی اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے اور اس کو بھی اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہ میں اپنے کام کے اندر خیانت کر رہا ہوں تو پھر تو میری بھی غلطی ہے. تو خیر پتھر اپنی جگہ سے ہلتا ہے. تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اپنی چچا زاد بہن سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور میں اس کے پاس گناہ کے لیے گیا تو وہ بھی کسی بات کی وجہ سے مجبور تھی، اس کو پیسہ چاہیے تھا. تو اس نے کہا کہ تو مجھے اتنی دولت لا کے دے دے تو میں تجھے اس گناہ کی جو ہے وہ دعوت بھی پھر دوں گی. وہ بھی مجبور تھی، لہٰذا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے مزدوری کی، محنت کی، جتنی رقم اس نے مانگی تھی میں نے اس رقم کو جمع کیا. اور میں جب اس کے قریب آیا اور گناہ کرنے لگا تو اس میری چچا زاد بہن کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اللہ کی قسم ہے یہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا گناہ نہیں کیا کہ میں مجبور تھی، اس مجبوری کی وجہ سے میں نے تجھے گناہ کی حامی بھری. اس نے جب مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، اس کی اس کہنے کی وجہ سے میرے اوپر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں نے اس کو وہ رقم دے دی. میں نے کہا یہ رقم تجھے میں ہدیہ دیتا ہوں، اس کو استعمال کر لے، گناہ میں تیرے ساتھ نہیں کرتا، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں. یہ کہنے کی دیر تھی، بخاری شریف میں آتا ہے کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا. اب رضا کس کے تھی؟ نیت کیا تھی؟ اخلاص تھا تو کام بنا. تو نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت، میں نے کہا کہ عمل کے اندر دوام نہیں، عمل محدود ہوتا ہے، نیت کے اندر محدودگی نہیں ہے. نیت انسان چاہے جتنی اپنی لے کے جا سکتا ہے،
لیکن اس نیت کے ساتھ ساتھ انسان محنت اور مشقت کر کے اللہ سے مانگنے والا بن جائے، رجوع اللہ کرنے والا بن جائے، اور یہ نیت سے ہی پھر سب کچھ بنتا ہے۔